رکھنا ہے، آج شام آپ نے ایمان رکھنا ہے، اور آج شام یسوع مسیح پر لایا ہوا ایمان آپ کی زندگیوں میں شفا بن کے اتر جائے گا۔ آمین، پرائز گاڈ۔ اپنے ہاتھوں کو نیچے کریں، لیکن اس سے پہلے کہ بیماروں کے لیے دعا کی جائے، جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان باتوں کو آپ بڑے دھیان کے ساتھ سنیں۔ اگر میری باتیں آپ نے دھیان کے ساتھ سن لی، اگر میری باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی، اگر میری باتیں آپ کے دلوں میں اتر گئی، اگر میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی، تو آج شام دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں، میں ابلیس کی طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ ابلیس کی طاقت بھی چاہے تو آپ کی شفا کو نہیں روک سکتی، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور یسوع مسیح کے نام کی قدرت کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ جو کارڈ ہم نے آپ کو دیے، جو کارڈ آپ لوگ دیکھ کر یہاں پر آئے، ان کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، سب سے اوپر لکھا ہے وہ آپ یعنی یسوع مسیح آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ مسیحی ایمان کا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم جب شفایہ میٹنگ کرتے ہیں تو ہماری میٹنگ کے دوران مسلمان بھی آتے ہیں، ہندو لوگ بھی آتے ہیں، بہت ساری قوموں کے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، مقدسہ مریم کنواری مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور جب وہ بڑا اس نے انجیل کی منادی کرنا شروع کر دی۔ منادی کرنے کے بعد وہ پکڑوا دیا گیا، پکڑوائے جانے کے بعد اسے مار پڑی، مار کھانے کے بعد وہ مصلوب کر دیا گیا، یعنی صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور صلیب پر چڑھنے کے بعد وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد وہ قبر میں دفن کر دیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ پرائز دی لارڈ۔ یہ ہے مسیحی ایمان کا عقیدہ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اسے قبر میں رکھ دیا گیا تو رومی بادشاہ کی مہر، قبر کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ کے اس پتھر کے اوپر مہر لگا دی گئی کہ اس پتھر کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ رومی لوگ اور یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح نے اپنے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا، اور فقی فریسی سمجھتے تھے، یہودی لوگ سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کے شاگرد آ کر، اس کے حواری آ کر رات کو پتھر ہٹا کر یسوع کی لاش نکال کر لے جائیں گے، کہیں اور دفن کر دیں گے، اور مشہور کر دیں گے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس لیے انہیں بادشاہ کی مہر لگا دی گئی، اور مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی موجودگی کے بغیر یہ پتھر نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اور کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں مرقوم ہے کہ وہاں پہرے دار بٹھا دیے گئے تاکہ یسوع کے شاگرد آ کر یسوع کی لاش کو چرا کر نہ لے جا سکے۔ کلام مقدس میں لکھا 3 دن کے بعد جب پہرے دار بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک آسمان سے 2 فرشتے اتر آئے۔ پرائز دی لارڈ۔ انسان تو یسوع کی لاش کو نہیں چھو سکتے تھے کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا، لیکن وہ جو انسان نہیں ہے ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لکھا جب فرشتے وہاں پر اتر آئے اور پہرے دار، چوکیدار، گن مین جو یسوع کی قبر کی حفاظت کر رہے تھے، لکھا وہ مردہ سا ہو کر ایک سائڈ پہ چلے گئے، اور وہ پتھر ہٹ گیا، اور یسوع مسیح قبر سے باہر نکل آیا، اور ان کے سامنے چلتا ہوا باہر نکل گیا منادی کرنے کے لیے۔ پرائز دی لارڈ۔ یہ ہے مسیحی ایمان کا عقیدہ۔ اور کلام مقدس میں مرقوم ہے جتنے نبی پیغمبر آئے، آدم سے لے کر مسیح تک جتنے آئے سارے مر گئے، اور سارے ہی مرے رہے، سارے مر گئے، سب کی قبریں زمین پر موجود ہیں، صرف ایک یسوع مسیح ناصری ہے جو مرا ہے لیکن اس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ ایمان ہے ہمارا، وہ زندہ
ہونے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور اب بھی وہ وہاں سے دوبارہ آنے والا ہے، جس کے انتظار میں ساری قومیں بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی کرسچن ہو، سارے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کا مسیح آئے گا. مسیح کے آنے کا ہر کوئی انتظار کر رہا ہے اور ہم بھی اسی کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں. وہ جب خود دنیا میں تھا وہ بیماروں کو چھوتا اور بیماروں کو چنگا کر دیتا تھا. لنگڑوں کو دیکھتا تو لنگڑوں کو کہتا چل اور لنگڑے چلنا شروع کر دیتے. اندھوں کو کہتا تو کیا چاہتا میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تو دیکھ. اس نے دیکھنا شروع کر دیا. 4 دن کے مردے کو کہا لازر باہر نکل آیا اور کلام میں لکھا لازر ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے سیدھا قبر سے باہر نکل آیا. یہ یسوع مسیح کے نام میں قدرت پائی جاتی تھی، پائی جاتی ہے اور پائی جاتی رہے گی. پریز دی لارڈ. اور ہم اس یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں جس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. اس نے آسمان سے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو اکٹھا بٹھایا اور کہا میں نے تم کو اختیار دیا ہے، جاؤ اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ جاؤ. جاؤ اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ جاؤ اور بیماروں کو چنگا کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینا، لنگڑوں کو چلانا، مردوں کو زندہ کرنا. اور میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا. جہاں کہیں میرے نام کی منادی کرو گے میں وہاں اتروں گا اور میں موت سے کر کے ثابت کروں گا کہ میں یہاں پر ہوں. ہاللیلویا. اور پریز دی لارڈ. 11 سال ہو گئے مجھے منادی کرتے ہوئے اور میں نے جہاں بھی جا کے یسوع کے نام کی منادی کی وہاں یسوع اتر آیا. اور جہاں بھی یسوع اترا یسوع نے اپنے آنے کے نشان دیے کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں. پریز دی لارڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یسوع آئے اور کوئی نشان نہ دے کر جائے. یسوع آئے اور بیماروں کو شفا نہ دے کر جائے. کل یسوع مسیح بیماروں پر ہاتھ رکھتا تھا تو بیمار چنگے ہو جاتے تھے. یسوع مسیح بدروحوں کو ڈانٹتا تھا تو بدروحیں نکل جاتی تھی. آج میں بدروحوں کو ڈانٹتا ہوں تو بدروحیں نکل جاتی ہیں. آج میں بیماروں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو بیمار اچھے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یسوع مسیح کے نام کی قدرت جس طرح یسوع مسیح میں کام کرتی تھی اس طرح آج یسوع کے ماننے والوں میں کام کرتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے نرالے ہیں کیونکہ ہمارے کام نرالے ہیں، ہماری باتیں نرالی ہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ ہمارا یسوع نرالا تھا سب سے اور یسوع آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اگر یسوع موجود ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اپنی بیماری واپس لے کر نہیں جائے گا. ہاللیلویا. کوئی بھی اپنی بیماری لے کر واپس نہیں جائے گا. ایک خاتمہ کہتی ہے کہ میں جب منادی کر رہی تھی 3 دن کا پروگرام تھا تو منادی کے دوران ایک ایسی عورت کو لے کر آئے، اسٹیچر پہ لے کر اس کو آئے اور اس کو لا کے میٹنگ میں رکھ دیا گیا. اور جب اس کو ہاسپٹل سے نکال کے لائے تقریباً 40 دن سے وہ ڈاکٹرز کی کسٹڈی میں تھی اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اگر یہ یہاں سے نکل گئی ہاسپٹل سے تو یہ مر جائے گی، یہ کبھی نہیں بچ سکتی. آخری دن تھا میٹنگ کا تو گھر والوں کے ایمان نے جنبش کرنا شروع کر دی. جنبش تو پہلے دن سے کر رہے تھے لیکن آخری دن آ گیا تھا. ان کی امیدیں بھی ٹوٹ رہی تھی. آج کا دن تھا. اگر آج ایمان ہے تو معجزہ ہو سکتا ہے. اگر آج ایمان نہیں تو کل یہ خاتمہ چلی جائے گی. آج ہمیں اپنے ایمان کی چھلانگ لگانی ہے. وہ اس عورت کو لے کر آ گئے. وہ عورت جب رکھی ہوئی تھی اس نے بیماروں کے لیے دعا کی، کلام سنایا، بیمار ٹھیک ہو گئے، گواہیاں. اور جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو وہ کہتی ہے اس عورت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ بالکل لٹک چکی تھی. میرے ساتھ جو خادم تھے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مر چکی ہے. میں نے کہا آپ انتظار کریں، یسوع ضرور یہاں کچھ نہ کچھ کرے گا. اور ایک اور نے آ کے کہا ڈاکٹرز نے کہا ہے اسے میٹنگ پر لے جائیں لیکن یہ میٹنگ سے واپس نہیں آ سکتی اس لیے کہ آج اس نے مر جانا ہے. آج اس کے مرنے کا آخری دن ہے. یسوع مسیح نے کہا موت اور زندگی میں ہوں. ہاللیلویا. مر جائے گی تو یسوع کہتا ہے کہ یہ جیے گی. تو کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے میں اس کے پاس گئی، میں نے اس سے کہا، وہ بالکل بول نہیں سکتی، اس کی زبان باہر ہے. میں نے کہا بیٹی بول، تو کیا دیکھ رہی ہے؟